بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں تو سمجھائی ہیں۔ پہلی بات کہ طلاق یا نکاح جو ہے وہ وقتی جذبے اور وقتی مصالحت مصلحت اور وقتی فائدے کے حصول کا نام نہیں، بلکہ یہ پوری زندگی کے ایک دوسرے کے ساتھ بندھن کا نام ہے، پوری زندگی کے لیے ایک ساتھ رہنے کے ایک معاہدے کا نام ہے۔ اور اسی وجہ سے پوری زندگی جہاں تک ممکن ہو تو اس معاہدے کے نکاح کی صورت میں ختم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ پوری زندگی کے لیے ایک بھاری معاہدہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے صراحت سے فرمایا کہ عورتوں نے تم سے ایک بھاری پکا اور مضبوط معاہدہ لیا ہے کہ میں اگر سارے رشتہ داروں کو آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں اس لیے کہ پوری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، تو آپ نے بھی ساتھ چھوڑنا نہیں ہے، اللہ اس رشتے کو ختم کرنا ہے۔ یہ اس بات کا معاہدہ ہے عورتوں کی طرف سے کہ گویا مردوں سے انہوں نے یہ معاہدہ لیا ہے پوری زندگی کا کہ میں سارے خاندان کو جہاں میں پیدا ہوئی پلی بڑی وہ سب کو چھوڑ کے ایک دو لفظ کے نتیجے میں تیرے پاس آتی ہوں، اس لیے کہ پوری زندگی تیرے ساتھ رہوں گی اور تو میرے ساتھ رہے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس کا معاہدہ ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی کہ نکاح عورت پر غصہ نکالنے کے لیے استعمال کے لیے نہیں دیا۔ لفظ طلاق عورت پر غصہ نکالنے کے استعمال کے لیے نہیں دیا گیا، بس غصہ نکالے تو لفظ نکاح کو استعمال کرے، وہ بھی 3 مرتبہ ایک ساتھ استعمال کرے کہ آئندہ ایک ساتھ رہنے کا ندامت اور پچھتانے پہ پھر ایک ساتھ رہنے کا اور رجوع کرنے کا راستہ ہی بند کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ طلاق کے استعمال کی اجازت نہیں دی ہے، اور اس لیے اللہ نے لفظ طلاق کا استعمال اس کا اختیار مرد کو نہیں دیا ہے کہ وہ جب بھی چاہے عورت پہ غصہ نکالنے کے لیے لفظ استعمال کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مجھے غصہ آیا تھا میں وہ عورت کو دھمکی دے رہا تھا، ڈرا رہا تھا۔ تو ڈرانے دھمکانے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، غصہ نکالنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ اب تو ظاہر ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اچانک غصہ ہوا، غصے سے مغلوب ہوا تو اس کے اور طریقے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اول تو ایک مومن کے لیے حکم ہی ہے کہ غصے سے اپنے آپ کو بچائے،
اور غصہ اگر آ جائے اس کے دور کرنے کی کوشش کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, پانی پی لے, کھڑا ہے بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. سو طریقے. غصے کو پی جانا اس کا انجام ہے بعد میں خوشی. غصے کو ظاہر کرنا اور نکالنا اس کا انجام ہے پھر پچھتاوا, اور کبھی وہ پچھتاوا پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے. جیسے اس کی راحت کبھی ایسی دائمی ہوتی ہے کہ پوری زندگی تک ہوتی ہے. تو ایک دوسری بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی. پہلی بات یہ بتائی کہ نکاح پوری زندگی کے معاہدے کا نام ہے, لہذا اس کو جہاں تک ممکن ہو ختم نہیں کرنا چاہیے اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک انتہائی ناموافق حالات نہ ہوں, کہ میاں بیوی کے درمیان نباہ ممکن نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے لفظ طلاق استعمال کرنے کی جو اجازت دی انتہائی ضرورت کی وجہ سے, غصہ نکالنے کے لیے نہیں, کہ غصہ نکالنے کے لیے طلاق کا لفظ جو ہے نا ہو جب چاہے استعمال کرے اور پھر تین ایک ساتھ پھینکے تاکہ پھر جو ہے نا رجوع کا راستہ ہی بند کر دے, پھر پچھتائے اور لوگوں کے پیچھے پھرتا رہے. پھر اس لیے, اور پھر اللہ تبارک و اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ طلاق جو ہے نا وہ 2 مرتبہ دے سکتے ہو, جس کے بعد رجوع کر سکتے ہو. یعنی طلاق جس کے بعد رجوع کر سکتے ہو, ایسے رجوع والا طلاق یہ 2 مرتبہ ہے. 2 مرتبہ کے بعد تیسری بھی دے دی اب رجوع نہیں ہو سکے گا. لیکن حدیث میں پھر اس کی بھی تشریح آئی ہے, اور میں نے کل بتایا بھی تھا, سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں, ایسے پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دے اور پھر بیوی کو چھوڑ دے. اگر خواہ چھوڑنا ہو بیوی کو چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے. لیکن طہر پاکی کی حالت کون سی ہو؟ جس میں ہم بستری نہ کی ہو, ہم بستری نہ کی ہو. اور اسی طرح ماہواری کی حالت میں بھی طلاق نہ دے. لیکن شریعت نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے, اس میں مرد کا بھی خیال رکھا ہے, عورت کا بھی خیال رکھا ہے, تاکہ مرد کے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ ماہواری کی حالت میں رغبت کم ہو جاتی ہے بیوی سے. ایک گندگی حالت ہوتی ہے, گندی حالت ہوتی ہے, بدبودار حالت ہوتی ہے, انسان جو ہے نا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. رغبت کم ہوتی ہے تو اس کم رغبتی کی وجہ سے, بے رغبتی کی وجہ سے طلاق دے دی. بیوی کی طرف رغبت نہیں تھی تو طلاق دے دی. اور ایسے ہی ظاہر ہے جس طہر میں ہم بستری کر لی, تو ایک مرتبہ جب ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی پھر وہ رغبت نہیں رہتی کہ جو ہم بستری سے پہلے ہم بستری نہ کرنے کی صورت میں رغبت ہوتی ہے بیوی کی طرف. اب اس صورت میں بھی اگر طلاق دے گا, جس پاکی کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی طلاق دے گا, تو بھی شوہر کی طرف بے رغبتی کی نسبت ہو سکے گی. اس پر یہ شبہ کیا جا سکے گا کہ شاید بے رغبتی تھی. تو شریعت نے اس کو بچایا کہ لوگ آپ کی طرف بدگمانی نہ کریں, بدگمانی نہ کریں, بے رغبتی کا شک بھی جو ہے نا وہ لوگ نہ کر سکیں. لہٰذا ایسی حالت میں طلاق نہ دو. تیرے اوپر الزام نہ ہے کہ بلا ضرورت طلاق دیے. ہمیں تو خود اپنا خیال نہیں ہے, رب العالمین کو جو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے, کتنا خیال ہے کہ اس کے اوپر الزام نہ لگے بندے کے اوپر. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اس کا دامن بالکل صاف ہوتا ہے, بالکل صاف, نہ اس کے اوپر خود غرضی کا الزام لگنا چاہیے, نہ مطلب پرستی کا, نہ کوئی اور الزام لگنا چاہیے. خالص مومن خود غرض بھی نہیں ہوتا, مطلب پرست بھی نہیں ہوتا, وہ تو خدا پرست ہوتا ہے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, اخلاص سے کرتا ہے. اور دوسرا تاکہ عورت کی عدت لمبی نہ ہو جائے. ظاہر ہے اگر جس طہر میں اس نے ہم بستری کی ہے,
اگر اس میں طلاق دے دے تو پھر کچھ اس طہر کا حصہ بھی، اس پاکی کا حصہ بھی، دن بھی، وہ بھی گزریں گے، اور اس کے بعد جب ماہواری ہوگی اس سے عدت شروع ہوگی، تو 3 ماہواریوں کچھ طہر کا یہ حصہ، اب خدا نے طہر کا کتنا حصہ کتنا دن ہے، تو وہ خواہ بخواہ عورت کے اوپر عدت لمبی ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اسی طہر کی حالت میں جو ہے بستر کی ہے اسے حمل ٹھہر جائے، تو پھر تو عموماً حمل جو ہے نا وہ پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے، 9 مہینے تک، تو وہ بھی اس سے بھی عدت لمبی ہو جائے گی 9 مہینے تک۔ عموماً ماہواری ہر مہینے آتی ہے عام طور پر، عام الا ماشاء اللہ، لیکن عام طور پر اکثر عورتوں کو جو آتا ہے وہ ہر مہینے ماہواری آتی ہے، تو اس طرح تو 3 مہینے میں وہ کیا ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں وہ عدت اس کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر پیٹ میں بچہ آ گیا، اب جو ہے 9 مہینے عام طور پر، تو اب 3 مہینے اور 9 مہینے کتنا فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے دونوں کا نقصان تھا اس میں، مرد کا بھی عورت کا بھی، تو حدیث میں دونوں سے منع کیا گیا کہ حیض کی حالت میں بھی طلاق نہ ہو، ماہواری کی حالت میں بھی طلاق نہ ہو، اور جس طور میں ہم بستری کی ہے اس میں بھی طلاق نہ ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے ان دونوں حالتوں میں طلاق دینا ناجائز ہے، ماہواری کی حالت میں بھی اور جس طور میں پاکی میں ہم بستری کی ہے اس حالت میں بھی۔ ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، بعض اوقات کوئی وہ حلالے کی صورت بن جاتی ہے تو وہاں بھی لوگ تو کہتے ہیں کہ بس نکاح ہو اور پھر ہم بستری ہو اور پھر اسی وقت طلاق، تو ظاہر ہے اسی وقت تو پھر اسی طہر میں اور اسی پاکی کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں۔ انسان ناجائز ہے طلاق دینا، ناجائز ہے طلاق دینا، ناجائز کام کرے گا، ناجائز کام گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا۔ طلاق اگرچہ ہو جائے گی، طلاق تو کسی حالت میں دی جائے طلاق ہو جاتی ہے، حمل کی صورت میں دی جائے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں کہ وہ امید سے ہیں اس صورت میں طلاق ہوئی، یعنی جس حالت میں بھی طلاق دی جائے طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ بعض حالتوں میں طلاق دینا انسان گناہگار ہو جاتا ہے، اللہ کا باغی بن جاتا ہے، جیسے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا، یہ بغاوت ہے، ناجائز ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے حبیب نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح ماہواری کی حالت میں طلاق دینا ناجائز ہے، اس طرح جس طہر میں ہم بستری کی ہے اس میں طلاق دینا کیا ہے، ناجائز ہے۔ وہ طلاق ہو جائے گی لیکن اس کا بندہ گناہگار ہوگا، اللہ کا باغی ہوگا۔ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو توڑنے والا ہوگا، اور اللہ نے فرمایا تھا جو میری حدود کو توڑ دے وہ ظالم ہے، اور ظالم میری سزا سے بچ نہیں سکتا، اس کو میں سزا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ خلا کی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ طلاق کے ضمن میں خلا کی بات کی، تو یہی وجہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ناچاقی کی صورت میں، جہاں لوگ طلاق کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایسی حالت تو طلاق ہی دے دے کر، تو وہاں خلا کی بات بھی چلتی ہے۔ شوہر ظالم ہے، حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے اس سے طلاق دلوا دو، تو کوئی کہتا ہے کہ اس سے جو ہے نا خلا عدالت کے ذریعے دلوا دو۔ تو خلا شوہر اس وقت کر سکتا ہے، اس کے لیے کرنا جائز ہے کہ جب زیادتی اس کی نہ ہو، وہ زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اگر زیادتی اس کی ہے، قصور اس کا ہے، تو پھر اس کے لیے خلا کرنا جائز نہیں۔ تو خلا نام کس کا ہے؟ خلا نام اس کا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ کچھ فدیہ ادا کرے، کچھ پیسے ادا کرے، یا مہر معاف کر دے، مہر معاف کر دے، اور پھر جو ہے نا اس کے بدلے میں شوہر اس کو کیا کر دے، خلا کر دے۔ بیوی کی طرف سے یا مہر معاف ہوتا ہے، اور یا جو ہے نا اگر مہر اس نے ادا کیا ہے تو وہ مہر واپس کر دیتی ہے، مہر واپس کر دیتی ہے، اور وہ پھر اس کے نتیجے میں خلا دے دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے زیادتی اگر شوہر کی ہے تو اس کو کچھ لینا بیوی سے ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ جب
لینا نہ جائز ہے تو پھر خلا تو اسی کا نام ہے، بیوی کی طرف سے فدیہ ہو اور اس کی طرف سے کیا ہو، خلا ہو، تو خلا تو نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں شوہر کو بلا عوض مفت میں طلاق دینا چاہیے، اور اگر زیادتی کر رہے نباہ ممکن نہیں تو پھر دینا واجب ہے۔ اضافات الامساک وجب التسریح، جب بیوی کو دستور شرع کے مطابق روکنا یہ کیا ہو جائے، یہ ممکن نہ رہے، فوت ہو جائے، تو اس صورت میں پھر بیوی کو چھوڑنا واجب ہے۔ اور اگر شوہر کی زیادتی نہ ہو تو پھر جہاں مہر کی مقدار سے زیادہ لینا مناسب نہیں، وہاں مہر کی مقدار میں لینا بھی مناسب نہیں۔ قرآن کی آیت کا اسی طرف اشارہ ہے، قرآن مہر کی جتنی مقدار ہے تو اتنا لینا، خلے کے بدلے میں لینا یہ مناسب نہیں، بہتر نہیں، اگر شوہر کی زیادتی نہ ہو، شوہر کی بات، بلکہ اس کا کچھ حصہ لے لے، مہر کا کچھ حصہ لے لے اور خلا کر دے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس ضمن میں جو اکثر لوگوں کو طلاق کے مسائل، پھر ضروری مسائل، ایسے ہی خلے کے مسائل اس کا پتہ نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے نا وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اور پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل بہت سارے مواقع پہ، بہت سارے ایسے جھگڑوں میں عورت چلی جاتی ہے عدالت، اور یک طرفہ عدالت کی طرف سے خلا کی ڈگری جاری ہو جاتی ہے، اس سے خلا نہیں ہوتا۔ خلا نام ہے دونوں کی رضامندی کے ساتھ جو معاملات پہ ہوتا ہے کہ بیوی کچھ عطا کر دے شوہر کو، کچھ فدیہ دے، کچھ عوض دے، اور اس کے نتیجے میں شوہر جو ہے کیا کر دے، خلا کی شکل میں اس کو جدا کر دے، اس کو طلاق دے دے، خلا اس کا نام ہے۔ تو جب شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے اور بیوی جاتی ہے اور یک طرفہ عدالت کی طرف سے ڈگری جاری ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ خلا نہیں ہوتا، خلا نہیں ہوتا۔ اور تنسیخ نکاح کہ عدالت نکاح فسخ کر دے تو اس کی عدالت کو اختیار ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہے، اس کی بھی کچھ شرائط ہے کہ دونوں کو سنیں، دونوں کو سنیں۔ پہلے تو عورت جو ہے نا اس آدمی سے اپنا نکاح ثابت کرے گواہوں سے۔ اگر محلے میں عام شہرت ہے، عام شہرت، عام مشہور ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے واقعی، تو پھر تو چلے، طلاق ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر اس کا ظالم ہونا ثابت کرے، ظالم ہونا ثابت کرے۔ اگر محلے کے لوگ اس کی گواہی دے دیں کہ واقعی یہ شوہر ظالم ہے، شوہر ظالم ہے اور یہ حقوق نہیں ادا کرتا، تنگ کرتا ہے، پھر عدالت جو ہے اس کو سمن جاری کرے، اور 2-3 مرتبہ نوٹس کے باوجود بھی وہ نہ آئے تو اس کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ شرائط ہے۔ ایسا تو نہیں کہ مرد کو پتہ نہیں، عورت چلی جائے شوہر سے ناراض ہو کے اور وہاں سے جو ہے نا خلا کی ڈگری لے لے، اس سے پھر نکاح ختم نہیں ہوتا، دوسری جگہ نکاح ہوگا تو نکاح بھی نہیں ہوگا، بدکاری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام جاننے کی، دین کی جو ہے نا وہ سمجھ رکھنے کی اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ تو کل ہو گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ